الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، دینی ایمانی بھائیوں اور دوستوں، آج میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، یہ آیت اور حدیث حج کی فرضیت، حج کی اہمیت، حج کی افادیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے، اور حج اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے حج نہ کرنے والوں کے لیے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور حج کے فوائد بے شمار ہے، حج کے فوائد دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی آدمی کے فوائد بے شمار ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ جانے تک، یعنی صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب مطلب یہ ہے کہ حج کے خرچ اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے آدمی پر، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض میں کوتاہی کرنا اور فرض کو ادا نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ انسان کے لیے خطرہ اور اندیشہ کا باعث ہے۔ اس لیے کہ وقت ہے، وقت رہتے ہوئے انسان فرض کو ادا کر لے تاکہ ایک فرض اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے، کوئی جواب دہی کل آخرت میں نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اور صحابہ اور تابعین کے بڑے سخت الفاظ وعید کے آئے ہیں۔ ابراہیم نخعی، سعید ابن جبیر، طاؤس، مجاہد، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، یہ اکابر تابعین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ تابعین جو صحابہ کرام کے دور کو دیکھے ہیں ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعین میں بڑے علماء میں یہ حضرات شمار ہوتے ہیں، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے۔ ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتا چل، ان میں سے ہر شخص نے یہ کہا، ابراہیم نخعی ہو، سعید ابن جبیر ہو، طاؤس ہو، مجاہد ہو، یہ مفسرین اور محدثین اور فقہاء کرام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا قول ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی آدمی ایسا جس پر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کیا اور حج کیے بغیر مر گیا، تو میں اس کے جنازے کی نماز میں نہ جاؤں، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ دو تین حدیث میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اتنی سخت وعید آئی ہے حج نہ کرنے پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ، کہ جو آدمی ملکیت رکھتا ہو، مالک ہو، زیادہ راہ کا مالک ہو، یعنی کہ یہاں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے، بیت اللہ کے قیام اور واپسی تک کے اخراجات اس کے پاس موجود ہو، اور سواری اس کے پاس موجود ہو۔ آج کل کے دور میں یہ اونٹ اور سواری وغیرہ تو نہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے یا پانی جہاز ہے،
تو اس قسم کے جو سواریاں ہیں اس کا خرچ اخراجات وہ رکھتا ہو، جتنا دن وہاں رہنا ہے اس کے اخراجات ہو، جتنا دن وہاں رہنا ہے گھر والوں کے لیے اخراجات اس کے پاس موجود ہو، اور وہ آدمی حج نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل، اپنے امت کے لیے شفیق اور مہربان، لیکن یہ فریضہ چھوڑنے والوں کے لیے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جابر او مرض حابس فلم يحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، کہ اگر کوئی شخص اس کو زاد راہ موجود ہے، استطاعت موجود ہے، نصاب موجود ہے، وہ ملکیت کا مالک ہے اور وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، استطاعت رکھتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے کوئی جابر ظالم بادشاہ اس کو نہ روک رہا ہو، کوئی بیماری ایسی نہ لگی ہو جو بیماری اس کو روک رہی ہو، یا کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جو ضرورت اس کو روک رہی ہو، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور وہ حج کیے بغیر مر جائے فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ صحابہ کرام ایک حدیث شریف کی تشریح میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، تو موت کے وقت میں سأل الرجعۃ عند الموت، موت کے وقت میں وہ دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا، مطالبہ کرے گا۔ حالانکہ موت کے وقت میں دنیا میں واپسی کا سوال اور مطالبہ صرف کافر اور مشرک ہی کرنے کا ہے، لیکن حج نہ کرنے والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے بھی صحابہ کرام نے اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما من عبد ولا امت یزعن بنفقۃ ينفقها فيما يرضي الله الا انفق اضعافها فيما يسخط الله، کہ کوئی بھی بندہ یا بندی خیر کے کام میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو، کوئی بھی بندہ یا بندی خیر کے کام میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں بخل سے کام لیتا ہو، تو ایسا شخص اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں اس سے کہیں زیادہ خرچ کر ڈالتا ہے یا اس سے خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر جو آدمی خیر کے کام میں بخل سے کام لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں بخل سے کام لے، بخیلی سے کام لے، جیسے زکوٰۃ اس کو پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج فرض ہے، حج ادا نہ کرے، کسی کو صدقہ خیرات نہ دے، بہت سارے امور ایسے ہیں جن امور میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان امور میں وہ خرچ نہ کرے، بخیلی سے کام لے، تو اللہ رب العزت اس کا پیسہ ایسی جگہ میں بلا ضرورت کے لگا دیتا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کو دینی و دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہم لوگ بارہا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ آج لوگ فضول خرچی میں ملوث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ خیر کے کام میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا تو شیطان اس کو کہیں اور پیسہ خرچ کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں پیسہ خرچ کرا دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے اوپر ارکان اور واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کو ادا کریں۔ بعض حضرات جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں حج کرنے جاؤں گا تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جاؤں گا، اس کے لیے میں الگ سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ پر اگر حج فرض ہے تو آپ کو کرنا ہے، بیوی پر مال نہیں ہے، بیوی کے پاس جائیداد نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کا جواب دہی آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اگر ہوتے بہت سارے لوگ
یہ سفر جو ہے اپنی اہل خانہ اور بیوی کے ساتھ میں حج کرنے جاؤں گا، اس کے لیے تھوڑا انتظار کر رہا ہوں تاکہ اور مال مٹیریل پیسہ مال جائیداد اکٹھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پر فرض ہے، آپ کی بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، تو زبردستی اپنے آپ کو اتنی تاخیر مت کیجئے۔ خدا نہ خواستہ آپ تاخیر کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، کوئی کچھ اور سوچ رہے ہیں، پلاننگ کچھ اور کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی لے جاؤں گا اور بیوی کو بھی لے جاؤں گا اور ماں باپ کو بھی لے جاؤں گا، اس کے لیے 1 سال 2 سال اور میں کیا کروں، 2-3 سال اور جائیداد اور مال اکٹھا کر لوں۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری خود آپ کے اوپر ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ ابھی عمرہ کا ایک فیشن چلا ہوا ہے، حج نہ کر کے عمرہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرہ کر لیے کام ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، حج الگ ہے، عمرہ الگ ہے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ عمرہ کر کے حج سے بری الذمہ کبھی ہو نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ مال استطاعت موجود ہے، آپ حج کر سکتے ہیں تو عمرہ چھوڑ کے پہلے آپ حج کیجئے، اس لیے کہ عمرہ فرض نہیں ہے زندگی میں کبھی عمرہ جا کر آپ کریں، حج فرض ہے۔ اللہ کے رسول پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے؟ مدینے میں موجود ہیں، مکے میں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے یا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنا عمرہ کیے؟ کتنا عمرہ کیے؟ 3 سے 4 عمرہ کیے ہیں، 3 سے 4 عمرہ کیے ہیں، مدینے میں موجود ہیں، چاہتے تو عمرہ پہ عمرہ کر سکتے تھے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اتنا عمرہ نہیں کی جتنا آج ہمارے یہاں مالداروں کا جو فیشن چلا ہوا ہے۔ تو چلیے، ایک نیک کام ہے، نیک عمل ہے، عمرہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث خیر ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، آپ کے روضہ اقدس کی زیارت ہو رہی ہے، ریاض الجنہ میں وقت گزار رہے ہیں، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ان تمام شرف اور سعادتوں اور خیر سے اوپر فرض ہے، فرض۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، آپ پورے فیملی کے ساتھ چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے، پہلے آپ 10 لاکھ روپیہ عمرہ نہ کر کے آپ پہلے حج میں جاتے، اس لیے کہ عمرہ کرنے سے آپ کے اوپر سے فرض ساقط، حج ساقط نہیں ہوگا۔ یہ جو فیشن چلا ہوا ہے، رواج چلا ہوا، پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اگر نہ معلوم ہے تو اچھی طریقے سے معلوم کر لے۔ حج پہلے فرض ہے میرے بھائیو، کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، آپ بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اب اس میں کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے کہ میرا گھر دور ہے تو میرے یہ پریشانی ہے تو ہم مشغول ہیں تو میرا یہ کام ہے، کچھ نہیں۔ انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اگر جذبہ اور ولولہ اور شوق ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر شوق اور جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، شوق اور جذبہ پہلے پیدا کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا فرض کو۔ فرض میں تاخیر اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم لوگ جو ہے آج حجاج کے بہت سارے حضرات اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ آج مال و دولت پہلے کے مقابلے میں ماشاءاللہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں جو دینی جذبہ، دینی شوق ہوتا ہے، وہ دینی جذبہ اور دینی شوق میں بہت کمی آ گئی ہے۔ دینی جذبہ اور دینی شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تاخیر جب ہم کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں تو بڑا سے بڑا کام کر لیتے ہیں، کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے، کہیں تذکرہ بھی نہیں کرتے، بڑا سے بڑا کام کر لیتے ہیں۔ اور جب کسی دین کا کام، کسی فرض کو ادا کرنے کا جب کام یا ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے تو 1000 بار ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، تو فلاں کیسے ہوگا، یہ ذمہ داری ہے، ابھی بیٹا کی شادی کرنی ہے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو فلاں کی شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم 10 چیز سوچیں گے تو شیطان ہمارے اوپر 100 چیزوں کی اور سوچ اور جو ہے پریشانیوں کا بوجھ ڈالے گا۔ اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من عبد ولا امة يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا
الا رأى المحلقین قبل ان تقضى حاجته. اگر کوئی آدمی کسی دنیاوی غرض، دنیاوی مقصد یا دنیاوی ضرورت کے لیے اگر حج کو تاخیر میں ٹال مٹول کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، حج کو چھوڑتا ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ بہت سارے حجاج کرام جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھے، اس کی سوسائٹی میں موجود تھے، اس کے محلے میں موجود تھے، وہ لوگ حج کر کے جا کر واپس آ گئے اور اس کی ضرورت ابھی تک پوری نہیں ہوئی. جس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جس مشغولیت کے لیے، جس کام کے لیے وہ آدمی حج کو ٹال مٹول اور تاخیر کر رہا تھا، لوگ حج کر کے واپس آ بھی گئے ہیں اور اس کا کام ابھی پورا ہوا بھی نہیں ہے. اسی فکر اور چنتا میں وہ بیچارہ وہ ملوث ہے. ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں. ایمان والے کا اور ایک مسلمان کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایمان اور یقین اللہ پر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یاد رکھیں، آج ہم لوگ اللہ پر بھروسہ سے زیادہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگے ہیں. اللہ پر بھروسہ اور توکل سے زیادہ اپنے پیسوں اور دنیاوی اسباب پر زیادہ کرنے لگے ہیں. اس لیے اللہ کی مدد ہمارے اوپر سے اڑ گئی ہے، ہم پریشان ہیں. دنیاوی اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر کرنے کو کہا گیا ہے. یقین اللہ کی ذات پر کرنے کو کہا گیا ہے. دنیاوی اسباب اختیار کریں، ہم دنیا کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. اس لیے کہ کام کو بگاڑنے والا اور کام کو بنانے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور ضرورتوں کو اچھے انداز سے اتم طریقے سے پوری کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت ہے. اس لیے اللہ جب کوئی حکم دے رہا ہے، اللہ حکیم بھی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، حکمت والا. اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، حکمت والا. اب قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن مجید تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو جگہ بجگہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. حکمت والا، حکیم. اور یاد رکھیں، کوئی بھی حکیم ہوتا ہے، کوئی بھی حکمت والا ہوتا ہے، اس کا ایک مقولہ ہے عربی میں، ایک فارمولہ ہے، قول الحکیم وفعلہ لا یخلو عن الحکمہ. اگر گھر میں کوئی سربراہ اور ذمہ دار ہے، جیسے باپ ہے، گارجین ہے، اگر وہ بیٹے کو کوئی حکم دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے بیٹے کو حکم دے رہا، اس میں کوئی مصلحت ہے، اسی لیے کام کرنے کو کہہ رہا ہے. اسکول میں ٹیچر ہے یا استاد ہے، بچے کو، طالب علم کو کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں استاد، اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی فائدہ ہے. جب انسان جس کے عقل اور دماغ میں تھوڑی بہت اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی ہے، جب انسان جب حکم دیتا ہے اپنے ماتحت والوں کو اور وہ حکم کسی حکمت اور مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین، جو سب سے بڑا حکمت والا ہے، اگر وہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہمیں دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں حکمت سے وہ حکم خالی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی اس میں ہمارے لیے دینی، دنیاوی، اخروی، مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا جو اللہ ہمیں اس کا مکلف بنا رہا ہے. پہلے اس پر یقین کرنا ضروری ہے، یقین کرنا. آج کا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیسے پر زیادہ یقین، اپنی طاقت پر زیادہ یقین، اپنے مال و اسباب پر زیادہ یقین، اپنے جاب پر، اپنی نوکری پر زیادہ یقین، اپنے سفر کی سواری پر زیادہ یقین، اپنے بال بچوں پر زیادہ یقین. اللہ کی ذات پر سے یقین آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلا کام جو ایک ایمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے، کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ حکم دیا ہے، یہ حکم ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی مصلحت کا تقاضا سے یہ حکم دیا گیا ہے. اپنا عقل دماغ نہیں لگانا ہے.
اپنا عقل دماغ زیادہ نہیں لگانا اللہ کے حکم کے سامنے. آج دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی لیکن سمجھدار لوگوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں لیکن سمجھداری تھوڑی کم ہو گئی ہے, سوجھ بوجھ تھوڑی کم ہو گئی ہے, دل میں ماننے کا جذبہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. آج کل اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جو اللہ کے حکموں میں بھی اپنی حکمت لگا رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ میری جو حکمت ہے, میری جو سوچ ہے وہ زیادہ کارگر اور فائدہ مند ہے, اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ابھی تھوڑا سا ٹالا جا سکتا ہے, اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ ان حکمتوں میں سے جو لوگ آج کل اپنے دماغ اور ذہن سے لگا رہے ہیں, ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو پڑھے لکھے لوگ, یہ شیطان جو ہے نا, یہ شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو, اللہ کی یاد سے غافل ہو, اس کا ذہن, اس کا دماغ, اس کا دل اللہ کی یاد سے ذکر سے غافل ہو, نقیض لہ شیطانا, ایک شیطان کو میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں, فہو لہ قرین, اب وہ شیطان اس کا ساتھی بن گیا, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, رکنے میں, جانے میں, ہر سفر میں, حضر میں, ہر چیز کا ساتھی شیطان بن گیا. اور جب کسی انسان کا ساتھی شیطان بن جائے تو اس کے خیالات, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا عمل, اس کا قول شیطانی ہو جائے گا, شیطانی ہو جائے گا. ابھی بڑے بڑے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, پروفیسر حضرات, لیکچرار حضرات, ان کا ذہن اور دماغ کچھ اس طریقے سے چلتا ہے کہ نماز میں, روزے میں, حج میں کیا ترقی رکھی ہوئی, نعوذ باللہ. ہم کو آگے بڑھنا ہے تو ہم یورپ کو دیکھیں, یورپ کیسے آگے بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے, نعوذ باللہ. یہ ہے ذہنی ارتداد, مرتد. آدمی ایک ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے جو شرکیہ کلمات کہہ کے یا اللہ کا انکار کر کے یا دین کا انکار کر کے مرتد ہو گیا, اور ایک آدمی ذہنی مرتد ہو جاتا ہے جو اسلام کو وہ گھٹیا سمجھنے لگتا ہے اور اسلام کو ترقی کا روڑا سمجھنے لگتا ہے. ایسے لوگ ابھی بڑی تعداد میں ہیں. ان لوگوں کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے, ایک آدمی حج کرنے جا رہا 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے, ارے وہی 5 لاکھ روپیہ ہم حج نہ کر کے اپنے کسی مجبور بھائی کو دے دیں, بزنس میں کھڑا کر دیں, کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دے, کسی غریب کو جاب دلا دے, کسی کا گھر بنا دے. میرے بھائیوں اور دوستو, آپ کو غریب کی زیادہ فکر ہے, آپ کو پڑوسی کی زیادہ فکر ہے, اللہ رب العزت کو کیا فکر نہیں ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اپنے لیے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, پہلے اپنی فکر کرو پھر بعد میں گھر والوں کی فکر کرنا, پڑوسی کی فکر کرنا. پڑوسی اور سارے جہاں کا درد و غم, اپنی جہاں سے بے فکر. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے حج میں 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے, 5 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے جائیں گے, حج کرنے جائیں گے, اس سے بہتر ہے کسی جو غریب کو پیسہ دے دیتے ہیں, اس کا کام بن جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ ہے شیطانی سوچ اور فکر. کتنا کا آپ کام بنائیں, حج کے پیسے کو روک کر, زکوٰۃ کے پیسے کو روک کر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور آپ جو 50 لاکھ روپے کی جو گاڑی لیے ہوئے ہیں اور 3 لاکھ روپیہ کا موبائل لیے ہوئے ہیں اور 1 کروڑ روپیہ کا گھر بنائے ہوئے ہیں اور مہینے میں 50,000 روپیہ آپ کا خرچہ ہے, فضول خرچہ, وہاں نظر کیوں نہیں جا رہی ہے کہ ہم 50 لاکھ روپے کی گاڑی لیے ہیں, ہم 10 لاکھ روپے کی گاڑی چلا لیں, 40 لاکھ روپیہ جو بچے گا ہم 50 اور کم سے کم 15
تعالیٰ 20 غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم جو 5 لاکھ روپے کا موبائل چلا رہے ہیں، 50,000 کا موبائل چلائیں اور 3 لاکھ روپیہ غریب کے فائدے کے لیے ہم لگائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ادھر کبھی فکر نہیں جائے گی۔ بیٹے کی شادی میں ہم 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، ہم 2 لاکھ روپیہ خرچہ کریں، 8 لاکھ روپیہ غریب کے فائدے میں لگا دیں، ادھر کبھی ذہن اور دماغ جائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے شیطان کو ہٹانے کا ایک منصوبہ ہے، اور شیطان اس طریقے کا فکر انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ سے بھی دور ہو جائے اور وہ رسول اللہ سے بھی دور ہو جائے، اور دین کے فرائض میں کوتاہی اس سے صادر ہو، اور وہ اللہ کے نزدیک میری طرح شیطان کی طرح ملعون ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اللہ کو حکم ماننا ہے، اپنا ذہن اور دماغ عقل کو کنارے رکھ دینا ہے، اور چیزوں میں اپنا دماغ لگائیے، اور چیزوں میں دنیاوی معاملات میں وہاں فائدہ کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ معاف فرمائے، اس قسم کی سوچ اور فکر رکھنے والے بڑی تعداد میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے حج کرنے گئے تو حج سے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا حج کر کے؟ ارے ہر چیز آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آ سکتی ہے، انسان کی عقل، سوچ، علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کوئی حکم دے رہا ہے اور بچہ ہر بات میں بولے یہ کیوں بول رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، ابھی میں یہ نہیں کروں گا، یہ صحیح نہیں ہے، تو باپ کیا بولے گا؟ 2 تماچا لگائیں گے تمہارا دماغ درست ہو جائے گا، زیادہ دماغ مت لگاؤ، جتنے بڑے ہو نا اتنے بڑے بات کرو، 10 سال کے ہو تو 50 سال والی بات مت کرو۔ ایک انسان اپنے بچے کو اس طریقے سے سمجھاتا ہے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھے کہ ہم کہاں انسان، سمندر کا جو علم ہے، سمندر کے علم میں سے ایک قطرہ پوری دنیا کو علم دیا گیا ہے، اور پورا سمندر کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب ایک قطرہ سے ہم سمندر کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں؟ ہم موم بتی جلا کر سورج کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ بتائیے۔ آج کل شیطانی فکر، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ بھلائی اور خیر، کامیابی اور منزل کا حصول اسی راستے سے ہے جو راستہ رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے، جو راستہ رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا نے، محرم کا مہینہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت ہے۔ ہم لوگ اپنا عقل دماغ لگا سکتے ہیں، ارے کیا ضرورت تھی مدینے میں رہتے، مکے میں رہتے، کیا ضرورت تھی یزید سے بیعت کر لیتے، شہنشاہی والی زندگی گزارتے، کربلا میں شہادت کی ضرورت نہیں آتی، بچے شہید نہیں ہوتے۔ ہم لوگ اپنا عقل دماغ لگا سکتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت کا جام پیا اور اہل بیت نے جو شہادت پیش کی، ہو سکتا ہے کہ اسلام کی جو اتنے ہم تقویت، اسلام کی طاقت، اسلام کا پھیلاؤ، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ اور دبدبہ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں کربلا کے شہداء کا ایک بہت بڑا رول اور مقام ہے۔ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، لیکن اندر اندر وہ کربلا کا واقعہ پورا اسلام کو پروان چڑھانے میں کام، دکھنا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم کھانا کھائے، ارے بھائی 1 مہینہ پہلے کھانا کھائے، ہمارے شنوازہ بیٹے ہیں، ان کو ہم پوچھیں گے اب 1 مہینہ پہلے کیا کھانا کھائے تھے، نہیں معلوم ہوگا۔ 20 دن پہلے کیا کھانا کھائے تھے، نہیں معلوم ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن 20 دن پہلے جو کھانا کھائے تھے اس کے اثرات ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں، ہماری طاقت میں موجود ہے۔ دکھ تو نہیں رہا ہے کہ یہاں جو گوشت بنا ہے 1 مہینہ پہلے والا جو مال کھائے تھے روغن والا، وہی کا گوشت دکھے گا نہیں، لیکن اندر اندر جو ہے جو کھانا کھاتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کا نام بھول گئے، اس کی جگہ بھول گئے، اس کے اثرات بھول گئے، لیکن وہ اندر اندر کام کیا۔ اور ہمیں جو طاقت ابھی مل رہی ہے تو 1 مہینہ، 20 دن، 15 دن، 2 مہینہ جو ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کی طاقت، اس کے اثرات ہیں، ہمیں یاد نہیں رہے گا، ہمیں دکھے گا نہیں۔ ایسے ہی اللہ کا جو حکم ہے ہمیں دکھتا نہیں ہے اس کے فائدے، اس کے اثرات، لیکن اندر اندر ہمارے زندگیوں میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم ماننے میں وہ اندر اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام کا ایک سب سے بڑا زندگی کا جو نصب العین اور کامیابی کا جو ایک سراغ تھا کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے تو ہے۔ ابو جہل آیا اللہ کا رسول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو جہل معراج سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے
اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج نصیب ہوئی ہے، میں راتوں رات اللہ کے پاس گیا، عرش کے قریب گیا، اللہ سے میں نے بات کی، جنت اور جہنم کا میں نے مشاہدہ کیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کی امامت کی، اور راتوں رات میں واپس آ گیا۔ ابو جہل اس کے چیلے چپاٹے سنے، ابو جہل اس کے چیلے چپاٹے بولے آج تو ایک بہترین پڑیا ہاتھ لگ گیا ہے، اب اللہ کے رسول کے جو ماننے والے صحابہ ہیں ان کو ہم لوگ ورغلا کر ان سے دور کر سکتے ہیں، چلو سب سے پہلے اسی کے پاس جائیں گے جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، چلو صدیق اکبر کے پاس۔ ابو جہل اس کے چیلے چپاٹے آئے، صدیق اکبر کے پاس آئے، صدیق اکبر کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے اب یہ بتائیے کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہو کہ رات میں وہ پورا جنت اور جہنم کا سیر کیا ہو، ساتوں آسمان کا اس نے مشاہدہ کیا ہو، اور راتوں رات یہ کام ہو گیا ہو، اور وہ آدمی کیسا ہے؟ آپ کیا کہنا اس کے بارے میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی، یا یہ بات کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا خدا پاک کی قسم اگر میرے نبی محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو حق اور سچ ہے، میں دل و دماغ سے اس کا یقین لاتا ہوں، اور اس سے بڑی بڑی باتوں پر میں اللہ کے رسول پر یقین لاتا ہوں، محمد رسول اللہ جو کہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر میں یقین اور ایمان لاتا ہوں۔ ابو جہل اس کے چیلے چپاٹے کھسیانی بلی کھمپا نوچے والا حال کھسیا کر واپس آ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی ایک ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے تو ہے، رسول اللہ کا حکم ہے تو ہے، رسول اللہ کی سنت ہے تو ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے ہماری نظر کے سامنے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو، اس میں کامیابی ہمیں اسی میں ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے ہم لوگ سرنڈر کر جائیں۔ اور ایک مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم اسلام سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔